اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ترجمہ: سورہ بقرہ پہلا پارہ 5واں رکوع۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت ہو جاؤ پہلے انکار کرنے والے اس کے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت بیچو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، یہی ہے بس تقوی اختیار کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت ملاؤ حق و باطل کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم چھپاتے ہو حق کو حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیت پاک کے اندر اپنے بندوں کو بہت اہم پیغام دیا۔ اس سے پہلے کہ میں آیت پاک سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سے پچھلی آیات میں کن باتوں کو بیان کیا گیا۔ جو لوگ مسلسل تفسیر کے اندر حاضر ہیں یا گزشتہ ہفتے موجود تھے، ان کے ذہنوں کے اندر بات ہوگی، بات چل رہی تھی بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان کی۔ کیونکہ اس دنیا کے اندر جتنے انسان بستے ہیں اور جب سے یہ دنیا کے اندر انسان آئے ہیں، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عہد و پیمان لیا تھا، ایک عہد لیا تھا جس کو عہد ارسط کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ کہا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جہاں سے آج کی تفسیر ہے بیان کیا ہے، آمینوا وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ اس کے اوپر جس کو میں نے نازل کیا ہے اور تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے درمیان جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، قرآن مقدس کی حقانیت، اللہ کی وحدانیت اور دین رسالت ان کے درمیان پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس دنیا کے اندر آخری نبی، آخری پیغام، اللہ کا آخری کلام لے کر کے آیا، اور یہ جو تورات تمہارے پاس میں کتاب ہے یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن اب بات جو مانی جائے گی وہ قرآن مقدس کی مانی جائے گی۔ جس دین کے اوپر تم عمل کرتے ہو، جو یہود و نصارہ جس مذہب کو مانتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ آپ نے اس کتاب کے اندر تحریف شروع کر دی، رد و بدل شروع کر دی۔ جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جن حقائق کے ساتھ اور جس اس بات کے ساتھ وہ کتاب اتری تھی، اس کتاب کے اندر رد و بدل ہو گئی، تبدیلی پیدا ہو گئی، وہ کتاب اپنی اصل شکل پر باقی نہ رہ سکی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عادت شریفہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کے اندر، اللہ کے بندوں کے اندر کوئی بگاڑ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نبیوں کو، کبھی رسولوں کو، کبھی کسی کتاب کو بھیج کر اللہ تعالیٰ اصلاح فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری پیغمبر، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا ہے، اور وہ کتاب لے کر گئے، اتنی عظیم الشان کتاب ہے، اتنی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، وہ صرف ایک کتاب نہیں ہے،
بلکہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک پیغام ہے، دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، ایک گائیڈ ہے، انسان کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سمجھاتی کس طریقے پر رہنا۔ اور سچی بات یہی ہے کہ قرآن مقدس ایسی ہی عظیم الشان کتاب ہے۔ اگر کوئی قرآن مقدس کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے اور قرآن مقدس سے انسان معلوم کرتا ہے کہ قرآن مجھے بتائیں کہ میرا تذکرہ کہاں ہے، فرمائیں کہ اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر مزدور لائن کا آدمی ہے، نیچی سطح کا آدمی ہے، اللہ نے اپنے پاک کلام میں اس کو بھی ایک پیغام دیا ہے۔ ایک کرسی پر بیٹھ کر قلم چلانے والا ڈگری ہولڈر ہے، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک کتاب کے اندر ایک پیغام رکھا ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی بزنس کرتا، تجارت کرتا، اپنے وقت کا بہت بڑا تاجر ہے، اللہ نے اس کا بھی ایک پیغام رکھا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اس روئے زمین پر معاشرتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، کوئی والد کی حیثیت سے، گھر کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اس کے لیے بھی ایک پیغام ہم نے دیا۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی کسی کی اولاد ہے، اس کے باپ حیات ہیں، کوئی انسان کسی کی اولاد ہے، اس کو اللہ نے والدین نصیب فرمائے ہیں اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں والدین کے ساتھ کیسا سلوک کروں، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر بھی ایک پیغام دیا ہے۔ یہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں کہ صرف اس کو پڑھ کر کے تلاوت کر کے ثواب کمایا جائے۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے، یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب ہے۔ اس کی کتاب رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ کی عظیم الشان کتاب یہ ہدایت۔ اللہ نے اپنی کتاب کو جب تعارف کرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کا تعارف فرمایا تو فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے اس قرآن کو رحمت بھی بنایا، شفا بھی بنایا مومنین کے لیے، لیکن اس سے پہلے رب العالمین سورہ بقرہ میں فرماتا ہے هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، ہم نے اس کتاب کو ہدایت بھی بنایا۔ یہ اس کے لازمی اثرات ہیں، یہ لازمی اثرات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ انسان کو ہر موقع پر، انسان کو ہر زندگی کے ہر گوشے میں قرآن مقدس ایک عجیب و غریب پیغام دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے قرآن کی دعوت کو عام کیا اور یہود و نصارہ کے سامنے یہ دعوت پہنچی تو یہود و نصارہ کے اندر ایک کھلبلی مچی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے یہ کہو کہ یہ گھبرائیں نہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، جس کتاب پر تمہارا ایمان تھا وہ ایمان قابل قبول نہیں۔ جو لوگ یہود و نصارہ کے مذہب پر تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، تورات اور انجیل پر عمل کرنے والے جو حضرات تھے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بیکار تھے، نہیں، اس کتاب کو بھی تسلیم کیا جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عادت شریفہ ہے کہ جب اللہ کسی نئے پیغمبر کو، نئی کتاب کو بھیجتا ہے تو پچھلی کتاب پر، پچھلے پیغمبر پر ایمان باقی رہتا ہے، باقی عمل تو اس کے نئے پیغمبر کے آنے کے بعد اس کے احکام پر چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی کو وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے۔ یعنی اب تک تمہارا ایمان موسیٰ علیہ السلام پر، تمہارا ایمان عیسیٰ علیہ السلام پر، تمہارا ایمان اللہ کی پاک کتاب تورات پر، تمہارا ایمان اللہ کی پاک کتاب انجیل پر، لیکن قرآن مقدس کے نزول کے بعد اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اگر تمہارا ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اور اللہ کے پاک کلام قرآن مقدس سے ہٹے گا تو یاد رکھنا یہ ایمان تمہارا قابل قبول نہیں ہونے کا۔ اللہ نے پہلے اس کی دعوت دی ہے، میں نہیں دعوت دیتا، قرآن دعوت دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو دعوت ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، فرمایا کہ ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے۔ اور ایسی عظیم الشان کتاب، ایسی پائیدار کتاب، ایسی معنی خیز کتاب، ایسی جامع اور مستند کتاب اور ایسی حقیقت کو پرآور کتاب ہے کہ فرمایا کہ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، تمہاری تورات کی تصدیق کرتی ہے۔ اس کی تصدیق کی گئی ہے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں۔ قرآن کریم کی پہلی سورہ بقرہ کی جو ابتدائی 5 آیتیں ہیں اس کا سبق پڑھایا گیا وہاں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے اور نبیوں پر نازل کیا، اس پر بھی ایمان لے کر فرمایا تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور خبردار تم پہلے انکار کرنے والے مت ہو جانا۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا جھال اپنے گلے کے اندر ڈال لو یہ پورا توق۔ اگر تم نے اس کتاب کی مخالفت کی، آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، تو یاد رکھنا تمہارے بعد تمہارے پیروکار، تمہارے نقش قدم پر چلنے والے اور تمہاری بات کو ماننے والے جو بھی گمراہ ہوں گے، ان کا نتیجہ جو ہوگا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب کا گناہ تمہارے اوپر پڑے گا اس کا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت بیچے میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے۔ اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، آگے فرمائیں کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو یہ قرآن مقدس کا ایک پیغام ہے جو انسانوں کو ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اور بہت سے پیغام دیے ہیں جو انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو آئندہ ہفتے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج اس لیے کہ ایک دوسرا پروگرام ہے، اس کی وجہ سے استقامت کو باقی رکھتے ہوئے اور تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اب اس کو تکمیل کرتے ہیں اور پروگرام دوسرا شروع ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔